قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. یہ واحد صورت ہے جس کی شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں لکھوائے، اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے اگر بیچ میں آئے گی تو پھر اس میں جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں رائے یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ صورت تلوار دے کر نازل ہوئی ہے، اور جس طرح ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی گئی. ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ دونوں ایک ہی صورت ہے، اور یہاں سے اصل میں نسبتاً چھوٹی صورتیں شروع ہو رہی ہیں. پہلے سورۃ بقرہ 40 رکوع کی، سورۃ آل عمران 20 رکوع کی، سورۃ نساء 24 رکوع کی، اور پھر اس کے بعد سورۃ مائدہ 16 رکوع کی، سورۃ انعام 20 رکوع کی، اور سورۃ اعراف 24 رکوع کی. اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ ایک ہی صورت تھی جس کو ڈیوائیڈ کر کے دو صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لہذا اس کی نشانی کے طور پر کہ یعنی دو بھی ہیں اور ایک بھی ہے وہ رکھا گیا ہے. واللہ عالم کا اصل بات کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی، لیکن آپ کا جو فرمان ہے اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے اور اس کو درست بھی ماننا ضروری ہے. باقی کسی کی ایک رائے ہو کسی کی دوسری رائے ہو، اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہے. براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان لا تعلقی ہے، صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ تم نے اے مسلمانوں مشرکین میں سے معاہدے کیے. فسیحوا فی الارض، تو کافروں چل پھر لو زمین میں، اربعۃ اشہر 4 ماہ تک، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھنا تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اطلاع عام ہے، پروکلیمیشن کی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، یعنی جو عرفہ کا دن ہے وہ بڑے حج کا دن ہے، ان اللہ بریء من المشرکین، عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے اور یعنی حج کو بڑا حج کہتے تھے. تو حج کے موقع پر یعنی عرفات میں یہ پروکلیمیشن کی گئی تھی. یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا جو حج کا مشن تھا وہ روانہ کر چکے تھے حضرت ابوبکر کی قیادت میں. پیچھے سے آیات آئیں تو حضرت علی کو دے کر بھیجا اور حضرت علی نے وہاں پر یہ پروکلیمیشن پڑھ کر سنائی. ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے، ورسولہ، اور اس کا پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تُبْتُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو یاد رکھنا تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے مشرکوں میں سے وہ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، اور انہوں نے اس معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تمہاری مدد تمہارے خلاف مدد کی ہے کسی اور کی، احداً کسی کی بھی، فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جو بھی ان کے ساتھ مدت طے ہے تو ان کی مدت کو پورا کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کا شکار کرنے کے لیے ہر گھات میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسے دین پڑھاؤ سمجھاؤ اور جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر تانو اس پر بندوق کی پڑھ کلمہ، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کو واپس اس کے جو امن کی جگہ ہے وہاں پر پہنچا دو، کھلا چھوڑ دو. and let him accept if he is convinced. یعنی زبردستی نہیں ہے، کسی
انڈیویجول کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے، سمپل ایز دیٹ۔ ہاں اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے اور دین سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، بھلا مشرکوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے ہیں مسجد حرام کے پاس، فمستقاموا لکم، تو جب وہ قائم رہیں تمہارے کیے ہوئے عہد پر، تم سے کیے ہوئے عہد پر، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رہنا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ کیفا وہی یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے قائم رہ سکتا ہے ان سے عہد، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں غلبہ مل جائے تمہارے پر تو وہ نہ لحاظ کریں گے تمہارے معاملے میں الا ولا ذمہ، کسی قرابت داری یا کسی معاہدے کا۔ یردونکم بافواہہم، یہ خوش کر دیتے ہیں تمہیں اپنی منہ کی باتوں سے، وتابا قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہوتے ہیں، واکثرہم فاسقون، ان کی اکثریت بد عہد ہے، نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بیچ دیا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو حقیر معاوضے کے بدلے میں، فصدوا عن سبیلہ، پھر روکنے لگے لوگوں کو اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور وہ مومن کے سلسلے میں نہیں لحاظ کرتے کسی قرابت داری یا معاہدے کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اگر وہ نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑے اپنے معاہدے کو، اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تان کریں تمہارے دین پر، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے علمبرداروں کو قتل کرو، کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَكُمْ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کوئی اعتبار نہیں ان کی قسموں کا، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تاکہ وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کیا تم جنگ نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جو توڑ ڈالتے ہیں اپنی قسموں کو، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا قصد کیا تھا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدا کی تھی تم پر زیادتی کی پہلی مرتبہ۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اے مسلمانوں۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور انہیں ذلیل و خوار کرنے چاہتا ہے، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، ویشفی صدور قوم مومنین، اور چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈ ڈالے مومنوں کے دلوں میں، ویذہب غیظ قلوبہم، اور دور کر دے ان کے دلوں کی جلن، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا توبہ قبول کرے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانے، نہیں معلوم کیے، یہاں معلوم کیے سے مراد کیا ہے؟ واضح نہیں کیے، کھولے نہیں، سارٹ آؤٹ نہیں کیے، وہ لوگ تم میں سے جو جہاد کرتے ہیں، وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور نہیں بنایا سوائے اللہ کے انہوں نے، اور نہ ہی اس کے رسول کے، اور نہ ہی مومنوں کے کسی کو اپنا جگری یار۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم، جبکہ خود وہ گواہی دے رہے ہوں اس بارے میں، یعنی کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، آگے نار جہنم میں۔ انما یعمر مساجد اللہ، حقیقت یہ ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کے مسجدوں کو صرف وہی من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ایسے لوگوں کے بارے میں توقع ہے کہ وہ منزل مراد پا جانے والے ہوں گے، یعنی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، منزل پر پہنچیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام ہے، سوری یہ آیت میں سورہ بقرہ کی طرف ریفر کر رہا تھا، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ وہی میں نے کہا تھا کہ سافٹ کارنر ہوتا ہے کہ وہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، لہذا ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں نا کہ اعمال ایمان کے تحت ہیں، اور میں کنڈیم کر چکا ہوں ان لوگوں کو جو مغرب کا چکر لگا کے کہتے ہیں اصل اسلام وہاں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ اعمال کو امپورٹنس دے رہے ہیں ایمان کے مقابلے میں، یہ ہے اصل غلطی۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے بنا رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی مانند کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اب اس سے زیادہ واضح بات نہیں ہو سکتی کہ ایمان اور جہاد یہ ہمیشہ اوپر ہیں، اور باقی جو نیکیاں ہیں وہ ان کے مقابلے میں ہرگز کوئی ویٹیج نہیں رکھتی۔ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، ان کا حاجیوں کو پانی پلانا کفر کے ساتھ کیریز نو ویٹ، ان کا مسجد حرام کی تزئین و آرائش اور مسجد حرام کو آباد کرنا کیریز نو ویٹ جب ایمان نہیں ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہیں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم انفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، واہ واہ، یعنی عظیم کی بھی سپرلیٹیو ڈگری، اعظم، وہ عظیم ترین ہے اللہ کی نظر میں درجے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت و رضوان اور خوشنودی کی کہ میں تم سے راضی ہوں، وَجَنَّاتٍ، اور باغات کی، لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جن کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت بناؤ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کو ایمان سے زیادہ محبت دی ہے، وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اب اس سے زیادہ سخت بات کوئی ہو سکتی ہے کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار اگر وہ کفر کو زیادہ عزیز جانتے ہیں ایمان کے مقابلے میں، تو نو، ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یا ایھا الذین آمنوا، ان کو دوست نہ بنانا، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اگر انہوں نے پسند کیا ہے کفر کو ایمان کے مقابلے میں، اور جو لوگ ان سے دوستی کرتے ہیں تو یہی ظالم ہے۔ ایک ہے ان کے حقوق، مثلا والدین ہیں، وہ کفر کا حکم بھی دیں تو وہ حکم تو نہیں مانا جائے گا، البتہ ان کی خدمت، ان کی ٹیک کیئر وہ تم پر فرض ہے، وہ کرنی پڑے گی، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ۔ اور اس کے بعد ایک زبردست آیت ہے، یعنی اس آیت کو تو ہم سب کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپنے دل میں نصب کر کے ترازو کی طرح تولنا چاہیے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، یعنی 5 رشتے گنوا دیے،
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنوائے۔ 3 دنیا کے مال و اسباب، 5 رشتے، ان کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں ڈالو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی محبت۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنوائے ہیں، اگر تمہیں اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ اور محترم ڈاکٹر سلامہ صاحب یہاں ترجمانی کیا کرتے تھے، فتربصوا، تو دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ اب ہمیں سے ہر شخص ذرا اس کو اپنے دل میں نصب کر کے دیکھے، ایک ترازو کو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ وہ جو شیطان ہمیں دھوکے دیتا رہتا ہے نا کہ تیرے بغیر جمع ہی کوئی نہیں، وہ سب دھوکے ختم ہو جائیں گے اور انسان کو اپنی تصویر، صحیح تصویر جو ہے وہ نظر آئے گی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، بہت سے مواقع پر، اور غزوہ حنین کے دن بھی یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا۔ حنین کے دن اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں غرہ تھا، you were amazed by your number، کہ آج تو ہم 313 تھے تو ہم نے کفر کو بچاڑ لیا تھا، اور اب تو ہم 12,000 ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا آکڑنا، تو جب بچھاڑ ہوئی تیروں کی تو یہ 12,000 جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہاں سے بھاگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں امیز کیا تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، اور کچھ کام نہ آئی تمہارے وہ کثرت، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے پیغمبر پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروہا، اور وہ لشکر اتارے جن کو تم نہ دیکھتے تھے، وعذب الذین کفروا، اور سزا دی ان لوگوں کو جو منکر حق تھے، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر بھی اللہ تعالیٰ پھر توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو چاہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکین نجس، مومنو مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، حقیقت یہ ہے، اب قرآن مجید کے اتنے واضح اقوال کے باوجود ہمارے کچھ دانشور جو ہیں وہ مشرکوں کو اور کافروں کو بہت ہی دوست جانتے ہیں، اور اپنے پیروکاروں کو وہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً۔ اچھا، اب مسجد حرام حج کی جگہ ہے نا، تو آج بھی حج کے ان 2-3 مہینوں میں جتنی بزنس ٹرانزیکشن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے شاید پوری دنیا میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اب اس وقت کیا تھا؟ یہی معاملہ اس وقت بھی تھا کہ پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اگر مسجد حرام میں مشرکوں کی انٹری بین ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ بزنس سفر کرے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو
ان لوگوں سے جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کیا ان کو حرام نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں۔ وقالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یعنی یہ اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے وہ حضرت عزیر کو بیٹا کہتے تھے۔ اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہودیوں کو کوئی فرقہ، یقیناً ہوگا، اب بھی اللہ تعالیٰ نے اگر مینشن کیا ہے تو ہوگا، لیکن بظاہر کوئی ایسا عام نہیں ہے کہ جو حضرت عزیر کو بیٹا کہتا ہو۔ آج کا یہودی ان جنرل مواحد ہے، اس لیے کہ اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور ان کے عقائد پڑھیں تو وہاں پر کہیں حضرت عزیر کا ذکر بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوگا۔ ان کے عقائد بالکل ایسے معلوم ہوں گے آپ کو جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہوں کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا، وہ ریس کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو کفر میں مبتلا تھے ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے لڑے گا، ان کو غارت کرے گا، ان سے لڑے گا۔ انا یوفکون، تو وہ کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو علیہ السلام، وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی منہ کی پھوکوں سے۔ ویابی اللہ الا یتم نورہ، جبکہ نہیں ماننے والا اللہ اس بات کو مگر ان یتم نورہ، کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرمائے، ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی، یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق، اور ایک سچا دین دے کر، دین اسلام، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، یقیناً بہت سے علماء اور صوفی وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں سے اس میں سے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا، جس دن وہ ان پر دہکائی جائے گی، جس دن وہ مال جو جمع کیا ہوا ان پر دہکایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تھا جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کر رہے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً تعداد مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیلنڈر میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی ضابطہ ہے سب سے زیادہ درست۔ فلا تظلموا فیہن، پس تم ان 4 مہینوں میں ظلم نہ کرو، ان میں عدل بدل یا ہیرا پھیری نہ کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو بس تم ان کے معاملے میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر رکھنا۔ کرتے کیا تھے، یہ ہر سال بیٹھ کر مشرکین یہ طے کرتے تھے کہ اچھا اس سال جو ہے وہ محرم بعد میں آئے گا اور سفر پہلے آ جائے گا،
کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ نا، تو ان کا ارادہ ہوتا تھا جنگ کرنے کا، لہذا مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے تھے. اس دفعہ رجب پہلے آئے گا اور شعبان بعد میں آئے گا، شعبان پہلے آئے گا، محرم وہ رجب بعد پہلے آئے گا، اس طرح کی چیزیں وہ کرتے رہتے تھے. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس کے جو اللہ تعالیٰ نے جو محل بنایا ہے، جس ترتیب میں محرم، صفر، ربیع الاول الی آخر وہی ترتیب ہے اور وہی حرمت والے مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ كَافَّةً، اے مسلمانوں مشرکوں کے ساتھ سب مل کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے سب مل کر جنگ کرتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو مہینوں کا عدل بدل ہے یہ نسی کہلاتا ہے. یقیناً مہینوں کے آگے پیچھے کر دینا اضافہ ہے کفر میں. یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں جس سے یہ کافر. یحلونہ عاماً، حلال کر لیتے ہیں کسی مہینے کو ایک سال میں، ویحرمونہ عاماً، اور اس کو حرام کر لیتے ہیں دوسرے مہینے دوسرے سال میں. لیواطئوا، تاکہ پوری کر لیں، عدۃ ما حرم اللہ، تعداد حرمت والے مہینوں کی. فیحلوا ما حرم اللہ، اس طرح حلال کر لیں وہ مہینہ جسے حرام قرار دیا تھا اللہ نے. زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوشنمادی بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے کام. واللہ لا يهدي القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ یاب نہیں کرے گا. يا